وہ سب ان کے نظریے سے کہیں نہ کہیں لوگ نزدیک آ رہے تھے، اور وہی ایک ان کا نظریہ تھا جو جموں کشمیر کے عوام کو ہوپ دیتا تھا، امید دیتا تھا، اور پروگریس کی طرف، امن کی طرف لے جاتا تھا۔ تو آج بھی اتنا بڑا مینڈیٹ ایک پارٹی کو ملا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں مکان سیز ہو رہے ہیں، ملازموں کی ٹرمینیشن ہو رہی ہے، آج بھی ریلیجس رہنما جیلوں میں ہیں، آج بھی نوجوانوں کے خلاف FIR لگ رہے ہیں، آج بھی ہمارے پولیٹیکل پرزنرس یا نوجوان ملک کے تمام جیلوں میں ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کشمیر کا جو دکھ ہے، درد ہے، وہ ان ایڈریسڈ ہے، اور مفتی صاحب کے نظریے سے، ان کی پالیٹکس سے، ان کی تنظیم سے، ان کے ویژن سے کشمیر کی عوام کو ایک کلوجر ملا تھا، ان گھروں کو جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے یہاں جمع ہونے سے آج نہ صرف ان کو یاد کیا جائے، بلکہ ان کے نظریے کو امید لے کر اس عوام تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگ جو نا امید ہے انہیں یہ لگے کہ انشاءاللہ آنے والا کل کشمیر کی امن اور آستی کے لیے بہترین ہوگا۔ عمر افضل نے پرسوں کہا کہ اگر پلوامہ کو NIT نہیں چاہیے تو میں بڑگام کو دوں گا، کیا پلوامہ ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے؟ نہیں، آئی تھنک پلوامہ اسٹینڈس فار ڈیولپمنٹ اینڈ وی وانٹ NIT ان پلوامہ۔ ہماری گزارش صرف حکومت سے یہ ہے کہ 5000 کنال کے بدلے آپ 1000 کنال میں نیوا پلوامہ یا کسی بھی ہم لوکیشن جو ہم ٹاؤن میں چاہتے ہیں وہاں پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنے گا، تو انشاءاللہ پلوامہ میں ہی بنے گا۔ اور ڈیمانڈ اس کی زمین کم استعمال ہو اور زیادہ سے زیادہ زمین بچائی جائے، اور ہمارے وہاں پہ جو کیونکہ اگریرین لینڈ ہے اور فرٹائل لینڈ ہے، وہ NIT صرف 1000 کنال میں بنے، زیادہ زمین کا نقصان نہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس سرکار میں، لوگوں کے مسئلے سنے جا رہے ہیں؟ ورچولی لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، بٹ گراؤنڈ پہ آپ بھی دیکھیے، انہوں نے ملازموں کو تنگ کرنے کے بنا اس سرکار نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ ایک طرف ACB کی تمام ریڈز ملازموں پہ ہوتی ہے، ایک طرف NIA، ED، انکم ٹیکس، تمام ایجنسیوں کو یہاں کے ملازموں اور سویلین کے خلاف لگا ہے، مکان اٹیچ ہو رہے ہیں، ملازموں کو ٹرمینیشن ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ACB بھی لگا ہے، اس کے ساتھ یہ ان کے سارے MLA اور منسٹر بھی ملازموں کے خلاف ہے۔ تو یہ تو ہراسمنٹ ہے، وہی گنڈا گردی جو انہوں نے شروع میں کی۔ جو مین مسئلہ ہے جس پہ ووٹ لیا ہے، جو مسئلہ پولیٹیکل پروسیس کا ہے جموں کشمیر کا، جو نوجوان جیلوں میں ہے، جو جماعت کے لوگ بند ہیں، جو ہمارے مذہبی رہنما بند ہیں، جو ابھی بھی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، مکانز اٹیچ ہو رہے ہیں UAPA میں، اتنے مائنس ٹمپریچر میں لوگوں کو یہ سرکار اٹیچمنٹ کر رہی ہے، ایکٹیوسٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ چناب میں آپ نے دیکھا جس نے بات کی وہ ایکٹیوسٹ اریسٹ ہوا، یہاں پہ بھی روز مارا، ہر دن PSA لگا رہے، UAPA لگا رہے۔ مین مدعوں پہ تو اس گورنمنٹ نے سائلنس اختیار کی ہے، اینڈ دے آر ٹرائنگ، دس گورنمنٹ از مینڈیٹڈ ٹو نارملائز 5 اگست۔ میں ایک بار پھر بتاتا ہوں، ہم نے اسمبلی میں بھی کہا یہ 5 اگست کی پروسیس کو نارملائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس پر سٹیمپ ڈال رہے ہیں۔ عمر صاحب از پٹنگ اے اسٹیمپ آن 5 اگست with the will of people, with the mandate of people. He is wrongly putting a stamp on the 5th August decision, which was against the people of Jammu and Kashmir. اگر چیف منسٹر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملازموں کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے آپ، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، تو یہ کس چیز کے چیف منسٹر ہیں؟ اگر پاسپورٹ ویزا نہیں دے سکتے، عمرہ کے لیے، حج جانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو آج یا یہاں لوگوں کو، بزرگوں کو، رہنماؤں کو نہیں ملتا، ہمارے ریلیجس رہنما جیلوں میں ہیں، ہمارے نوجوان اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، دلی، بریلوی، راجستھان میں جیلوں میں ہیں۔ اگر یہ سرکار 50 سیٹیں لے کر صرف پولیٹیکل پرزنرز کو واپس نہیں لے سکتی، کیس ڈراپ نہیں کر سکتی، پھر کس لیے ہے؟ گورننس کے لیے۔ اگر یہاں نریگا اور مدرا اور آیوشمان بھارت کی اسکیمیں تو BJP نے بھی اچھی دی ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ لیٹرینیں دینا نہیں ہے، وہ میٹر لگانا نہیں ہے۔ انہوں نے ووٹ لیا ہے کشمیر کی نمائندگی کرنے کا، انہوں نے ووٹ لیا ہے یہاں کی عوام کی سینٹیمنٹس کی ریفلیکشن کا۔ جب ہم نے 370 پہ ریزولوشن لایا، انہوں نے اس کو ڈائلیوٹ کر کے پیش کیا، اس میں 370 کا مینشن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ پہ ریزولوشن پہلا دیا پرائم منسٹر کو۔ ان کو پوچھے آپ 370 کا ریزولوشن کہاں ہے؟ ان کو آپ بتائیے کہ اگر پولیٹیکل پرزنرز کی کوئی بات ہوئی ہے، ان کو بتائیے ملازموں کی ٹرمینیشن کون کر رہا ہے، ان کو پوچھے آپ کہ نوجوانوں کے خلاف جو کیسز ہے یا جو نوجوان اس وقت جیلوں میں ہیں ان کی بات کون کرے گا؟ تو انہوں نے ساری گورننس کو، سنو کلیئرنس کے لیے حکومت ہوتی ہے، یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سسٹم ہے، پولیس آرمی بھی کرتی ہے اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن پچھلے 70 سال سے کر رہی ہے۔ یہاں لوگ برف کی وجہ سے نہیں مر رہے، PSA، پوٹا، جیل، FIR، انکاؤنٹرز کی وجہ سے مر رہے، اس پر بات ہی نہیں کر رہے۔ سارا مسئلہ جیسے کشمیر میں پہلی بار برف ہوئی ہے، ساری حکومت، ہر منسٹر اور ہر دن
मुलाजिम डॉक्टर्स को थ्रेटन कर रहे हैं। इनकी मिनिस्टर सकीना यतू जी हर दिन अस्पतालों में PSC डॉक्टर्स को काम करने दीजिए। आप हर जगह जाते हैं, इंटरफेयर करती है डॉक्टर्स को, वहाँ नॉर्मल उनको अपना काम नहीं करने दे रहे, सिर्फ धमका रहे हैं। इनके MLA लोगों को मुलाजिम को धमका रहे हैं, उनको मुलाजिम को धमका रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी कर रही है। जो मेन मुद्दा है 370 का, 35A का, स्टेटहुड का, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, जमात इस्लामिया की बैन का, मौलवियों जो हमारे इस वक्त भी बंद है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, UAPA जो 2000 नौजवान इस वक्त केसों में है, जो इस वक्त बाहर जेलों में कश्मीरी नौजवान हैं। मेन इश्यूज़ पे ये बात करें। बाकी पानी, सड़क, बिजली और बेरोज़गारी पे इनसे बेहतरीन काम यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही थी। लेकिन मेन इश्यूज़ गवर्नेंस के साथ साथ इन्होंने कहा मीटर हटाएंगे। सबसे पहले हर दिन मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। 3-3, 4-4 हज़ार इनके टाइम में पावर की बिल आ रही है। तो खुदा हम इनको याद दिलाना चाहते हैं जो मैनिफेस्टो में आपने बातें की है उस पर आप वादा बंद रहे और उस पर डिलीवर करें। वहीद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही हैं कि जो हालात यहाँ पे बने हैं वो 2014 के कोलेशन से बने हैं। अब सबको पता है 70 साल में टास्क फोर्स किसने बनाया, इखवान किसने बनाया, SOG किसने बनाया, अफजल गुरु को फांसी किसने दी, मकबूल भट्ट को किसने दी, और यहाँ के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किसने दिए, मकान किसने सीज़ किए। हम इन पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहते, बट इनको याद दिलाना चाहते हैं कि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ इल्ज़ाम तराशी से उठकर कश्मीर की आवाम को इस वक्त ज़ख्मों पे मरहम रखने की ज़रूरत है। और हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि जो मसले आपको मैंडेट मीटर लगाने के लिए नहीं मिला, आपको मैंडेट 370 के लिए मिला है, जिस पर ये बात ही नहीं करते और हमें एक धमकाते हैं कि आप बात मत करिए। 35A के लिए वापसी के लिए इनको मैंडेट मिला है। ये BJP के साथ वहाँ सलाह करते हैं और कश्मीर की आवाम को एक दूसरे से हमें लड़वाएंगे, डराएंगे। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इनको उस वादा बंद रहना चाहिए और कश्मीर के कोर इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल प्रोसेस पे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे, कैदियों की वापसी के लिए, नौजवानों के FIRों के बारे में, जमात इस्लामिया को बैन उठाने के बारे में, उस पर काम करना चाहिए। शुक्रिया। हालात यहाँ पे बने हैं वो 2014 के कोलेशन से बने हैं। अब सबको पता है 70 साल में टास्क फोर्स किसने बनाया, इखवान किसने बनाया, SOG किसने बनाया, अफजल गुरु को फांसी किसने दी, मकबूल भट्ट को किसने दी, और यहाँ के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किसने दिए, मकान किसने सीज़ किए। हम इन पे इल्ज़ाम